الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا لیکچر پیش خدمت ہے۔ اس لیکچر میں قضا روزے، نظر کے روزے اور نفلی روزوں کے بارے میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو رکھوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر قسم کی غلطی اور کوتاہی سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ دوسرا لیکچر روزوں کے مسائل میں آج قضا روزے، نظر کے روزے اور نفلی روزوں کے متعلق گفتگو ہوگی۔ یہ روزوں کا یہ اقسام کا چارٹ ہے جو پچھلے لیکچر میں بھی دکھایا تھا۔ ان میں فرض روزوں پر اور فرض کی اقسام میں رمضان کے روزوں پر بات ہو چکی ہے۔ آج فرض روزوں کی دوسری اقسام قضا روزے، نظر کے روزے اور روزوں کی اقسام میں سے دوسری قسم نفلی روزوں پر بات ہوگی۔ رمضان کے قضا روزے، یہ فرض روزوں کی دوسری قسم ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے رمضان کے کچھ یا سارے روزے نہ رکھے جائیں تو بعد میں ان کی قضا فرض ہے۔ اس کی دلیل سورۃ البقرہ آیت 184 میں ہے۔ فرمایا، تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ ان قضا روزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قضا روزے لگاتار بھی رکھے جا سکتے ہیں اور الگ الگ کر کے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ دوسری بات، قضا روزے ممنوع ایام کے علاوہ جس ماہ اور جس دن رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ دوسرے رمضان کی آمد سے پہلے رکھ لیے جائیں۔ تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک ہی روزے میں قضا اور نفلی دونوں کی نیت کر لی تو قضا روزہ بھی صحیح ہو جائے گا اور نفلی روزہ کا بھی ثواب ملے گا، مگر ان روزوں کو الگ الگ رکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ چوتھی بات اس حوالے سے، اگر کوئی شخص وفات پا جائے اور اس کے ذمہ روزوں کی قضا ہو تو احادیث کے مطابق میت کی طرف سے اس کا ولی ہر روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلائے گا، جبکہ بعض احادیث میں اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ میت کی طرف سے ولی کو روزے رکھنے چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میت کا ولی اس کے روزوں کی قضا نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس کی طرف سے مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں قسم کی روایتیں ہیں، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میت کی طرف سے ولی رمضان کے روزوں کی قضا نہیں کر سکتا، البتہ نظر کے روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ فرض روزوں کی تیسری قسم ہے نظر کے روزے۔ نظر کے روزوں کی آگے دو اقسام ہیں، نظر معین اور نظر غیر معین۔ نظر معین کیا ہے کہ جس کا دن، تاریخ اور ماہ متعین ہو، اور نظر غیر معین کیا ہے کہ جس میں دن، تاریخ اور ماہ متعین نہ ہو۔ نظر کے بارے میں یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ نظر ایک عبادت ہے، اس لیے صرف اللہ کے لیے نظر مانی جا سکتی ہے، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا شرک ہے، اور شرک ظلم عظیم ہے۔ مشرک کی اللہ تعالی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ روزوں کی اقسام میں دوسری قسم ہے نفلی روزے۔ نفلی روزوں کی تعداد 10 ہے، جن میں سے 4 کا آج اس لیکچر میں ہم مطالعہ کریں گے، اور بقیہ 6 اقسام جو ہیں ان کو اس لیکچر کے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو نفلی روزوں کی پہلی قسم شوال کے 6 روزے۔ اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال میں 6 دنوں کے روزے رکھے، گویا اس نے ہمیشہ یعنی سال بھر روزے رکھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شوال کے ان 6 روزوں کا پورے مہینے میں الگ الگ رکھنا افضل ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا عید کے بعد لگاتار رکھنا افضل ہے، اور اس بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں صورتیں یکساں ہیں، لگاتار بھی رکھے جا سکتے ہیں اور الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ نفلی روزوں کی دوسری قسم ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 9 روزے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں کبھی ترک نہ فرماتے۔ ایک عاشورہ 10 محرم کا روزہ، دوسرے ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے، اور تیسرے ہر ماہ 3 دن کے روزے، اور چوتھے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں۔ نفلی روزوں کی تیسری قسم جو ہے وہ ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، ایک گزشتہ سال
اور دوسرا آنے والا سال۔ مگر عرفہ کے دن کا یہ روزہ اور اس کی تاکید غیر حاجی کے لیے ہے۔ حاجی کے لیے عرفات کے میدان میں روزہ رکھنا مکروہ ہے اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نفلی روزے کی چوتھی قسم عاشورہ 10 محرم کا روزہ ہے۔ روایت ہے کہ مدینہ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے دیکھا تو یہود سے دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ یعنی تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا، یہ ایک نیک دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، اور اس پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق تم سے زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ واضح رہے کہ عاشورہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم اور 11 محرم کا روزہ ملانا یا صرف 9 محرم کا روزہ ساتھ ملانا مسنون ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 9 محرم یا 11 محرم کے بغیر صرف 10 محرم یوم عاشور کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ تو حضرات گرامی، نفلی روزے کی 4 اقسام میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو آج کے اس لیکچر کے مطالعہ میں ہم نے روزوں کی اقسام کا چارٹ دیکھا، جن میں سے کچھ پچھلے لیکچر میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج کے لیکچر میں قضاء روزے، نظر کے روزے اور نفلی روزوں کی 10 اقسام میں سے 4 اقسام میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ آئندہ اسی لیکچر کا بقیہ حصہ جو نفلی روزوں کی بقیہ 6 اقسام پر مشتمل ہوگا اور نفلی روزوں کے احکام پر مشتمل ہوگا، اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔